آپ کون ہو تو سوال کرنے والے کے علم کتنا تھا؟ آپ کیسے سوال کر سکتے؟ جس کی زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ گنا ہوا ہے. قرآن میں کسی کی قسم نہیں کھائی اللہ نے. لا عمرہ کا اے پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم. ایک ایک لمحہ حیات کی قسم کھائی ہے اللہ نے. ایک ایک انداز کی قسم کھائی ہے اللہ نے. اب اس کے بارے میں اگر آپ یہ سوچو, and he is the only witness of God, only witness of God. لوگ معاملہ کنفیوز کر دیتے. زمین پر خدا کی شہادت دینے والا کوئی بندہ, کوئی آئی وٹنس موجود نہیں. دی پروسیسنگ یہ ہو رہی تھی, کسی نے وہی سنی, کسی نے آگے سنا, تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کے قریب آ رہے تھے. جب موسیٰ آئے نا تو کلام دیا گیا. Anybody can refuse this fact after reading the entire religious books کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. کلام تک آ گئے. اب آگے تھوڑا سے چلے عیسیٰ علیہ السلام. وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اس کو روح القدس سے مدد دی گئی, جبریل امی سے, یعنی بہت بڑے میسنجر سے. جبریل امی خالی جبریل امی نہیں ہے, ان کا الروح بھی خطاب ہے. ارواح کو تخلیق کرنے والے ہیں یہ. ارواح کے ڈپارٹمنٹ کے انچارج جبریل امی ہیں, اس لیے ان کا نام ایک تنزل الملائکۃ والروح, کہ آسمانوں سے فرشتے بھی نازل ہوئے اور جبریل بھی نازل. تو جبریل کا یہ لقب ہے الروح کا. یہ سارے کے سارا ان کو عطا کیا گیا. ہر وقت کا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے پتہ نہیں پرانی داستان کہ کہتے ہیں لزارس واز ڈیڈ. حضرت عیسیٰ کو جو میریکل عطا ہوا کہ لزارس ان کا ایک حواری تھے, وہ مر گئے تھے. پھر حضرت عیسیٰ جبریل امین کے ساتھ وہاں پہنچے اور لزارس کو دوبارہ زندگی دی, اور وہ 3 دن زندہ رہا, پھر وفات ہوا. یہ بڑا مشہور معجزہ گنا جاتا ہے. مردہ چیزوں پر پھونک مارنے سے ان کو زندہ کرنا, یہ قرآن حکیم میں بھی درج ہے. تو ان کو روح القدس سے یعنی روح سے مدد دی گئی. اب ایک چیز باقی تھی, ویژن, ایک نظری شہادت ہے. اور کس خوبی سے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ عظیم قوتوں والا اس کے قریب اترا. وما زاغ البصر وما طغى, نہ اس کی آنکھوں نے کجی کی, نہ بہکی, نہ نظر بہکی. اور حضور نے he is the only human on earth who stands eyewitness to the presence of God and nobody else. لوگ کہتے ہیں انہوں نے جبریل کو دیکھا. مزے کی بات یہ ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا پر ریٹائر ہو چکے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اس سے آگے میں اگر ایک لمحہ بھی جاؤں گا تو میں جلا کے خاکستر کر, میری حدود ہی نہیں بنتی, آگے آپ اکیلے ہی جاؤ گے. تو ایسے عظیم ترین پیغمبر کے اگر اتنے بڑے, میں آپ کو ایک سمپل سی پروپوزیشن, اتنے بڑے اسپرچول ایکسپیرینس کے ساتھ لک ایٹ ہز لائف. ایک شاعر کو شعر لکھنا آ جائے پاگل ہو جاتا ہے, سارے شعر سے علیحدہ علیحدہ چلنا شروع کر دیتے کہ میں شاعر ہو گیا ہوں. اور یہ دیکھو کہ زندگی اور کائنات کا سب سے بڑا ایکسپیرینس رکھنے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نارمل ہیں, حیرانی کا باعث. ایک دفعہ بھی انکشاف نہیں ہوتا, حتیٰ کہ الحمدللہ رب العالمین, اور کہا کہ میں رب عالمین ہوں, اور میرا یہ جو پیغمبر ہے رحمت للعالمین. عالمین میں کوئی تخصیص تو نہیں نہ دیکھتے, تو مطلب تو یہی ہوا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے. قرآن کی اپنی ڈکشن یہ گواہی دیتی ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین ہوں, اور میرا پیغمبر رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب العالمین میں وہی گرفت نظر آتی ہے جو رحمت للعالمین میں نظر آتی ہے. اتنا بڑا پیغمبر ہے, مگر ذرا غور کیجیے کہ کہہ رہے کیا ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ. فرمایا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل. جو خود رحمت للعالمین, یہ انکسار
کسی اور شخص میں میں نے نہیں دیکھا، کسی اور شخص میں۔ یہ عظیم ترین مرتبہ سکینت انسان ہے کہ جس میں اپنی ذات سے کوئی کوالٹی منسوب نہیں کر رہے ہو۔ ایسے پیغمبر ہیں آپ کے۔ ہم تمرد اور انا کے شکار ہیں، ہم غرور کے، شماتت ہمسایہ کے شکار ہیں۔ ہمیں دیکھو تو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اللہ کے رسول سے وی ڈونٹ ڈیزرو یو، وی ڈونٹ ڈیزرو یو۔ پتہ نہیں کس نعمت سے آپ ہمارے رسول ہو گئے، ہم حقدار ہی نہیں ہیں آپ کے امتی ہونے، ہم نہیں اقتدار۔ تو جب قرآن میں یہ آیت اتری کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو تم نے بہت غلطیاں کی، بڑے جھوٹ بولے، بڑے مکر و فریب کیے، بڑا اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حاجی وزرا غور کرو، اللہ کی رحمت للعالمین کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سے کبھی مایوس نہ ہونا، دونوں امید دینے والے ہیں۔ there is no third person۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا وہ اللہ ہے جو ٹوٹل گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹوٹل۔ اب مولوی صاحب ہیں، کبھی آدھا گناہ کاٹتے ہیں، کبھی بڑا گناہ کاٹتے ہیں، کبھی کبیرہ کاٹ لیتے ہیں، کبھی صغیرہ کاٹ لیتے ہیں۔ In fact the Quran's ayah is absolutely clear کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ خدا وہ ہے جو جملہ تمام گناہ، ٹوٹل گناہ معاف کرے۔ تو جب یہ آیت اتری تو مدینہ میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے شروع ہو گئے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی مہربانی کر دی، سارے گناہ معاف کر دیے۔ ویسے ہم میں کچھ ایسے سنکی بھی ہوتے ہیں کہ جب اس قسم کی آئے وہ کہتے ہیں لو جی دسو اللہ کی کیتا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ جزا و سزا کے خود مالک بن جاتے، وہ تھوڑی سی دو چار نمازیں پڑھنے کے بعد اتنی ریجڈلی انفیوز کر دیتے ہیں، وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ These semi gods of behavior، یہ semi gods of behavior ہمیں خاصا تنگ کرتے ہیں، آج کل بھی کر رہے ہیں۔ anyway جب یہ کھل گئی، یہ آیت کھل گئی، مدینہ میں لوگوں نے ایک دوسرے کو یار آج تو کمال کر دی اللہ نے، حد ہی ہو گئی اس کے کرم کی، سبھی معاف کر دیے، سبھی بخشے گئے، صرف ایک شک رکھی، ایک لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ Before you expect his graces, it is necessary to know his grace۔ پہچانو تو صحیح نا وہ ہمارا رب ہے، اگر تم نے پہچان لیا تو باقی چھٹی ہے، فکر نہ کرو۔ تو چلتے چلتے نا لوگ اہل بیت کرام کے پاس پہنچے اور کہا دیکھا آج کیسی خوبصورت آیت اتری ہے، کیا حسن عالم تاب اترا ہے زمین پر، سب انسانوں کی بخشش حضور پروردگار سے ہوئی اور اتنی آسان ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تم اس آیت سے خوش ہوتے ہو، ہم تو دوسری سے خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا صحابہ رسول اے اہل بیت کرام، کیا اس سے بڑی بھی کوئی آیت موجود ہے جس سے تم خوش ہوتے ہو؟ کہنے لگے ہاں تم نے نہیں سنی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر ہم تمہیں ہر حال میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا رسول اپنی امت کی بخشش کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔